میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم کہ میری بگڑی بنانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم لہو میرے جگر کا ہے، اسی کے فضل سے جاری، اسی کی مہربانی سے، اسی کی مہربانی سے ہے سانسوں میں رواداری۔ میرا جیون بچانے کو، میرا جیون بچانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم وہی سبزہ اگاتا ہے، وہی گلشن سجاتا ہے۔ اناجوں کا شجر اس کے، اناجوں کا شجر اس کے کرم سے لہلہاتا ہے۔ مجھے کھانا کھلانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم سمندر کے لبوں میں اور بل کھاتی گھٹاؤں میں، سمندر کے لبوں میں اور بل کھاتی گھٹاؤں میں، وہی تو بانٹتا ہے روز تازہ دم ہواؤں میں۔ نیا موسم بنانے کو، نیا موسم بنانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ میرا ہر غم کہ وہی دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بناتا ہے، وہی یونس کو مچھلی کے شکم میں بھی بچاتا ہے،
وہی یونس کو مچھلی کے شکم میں بھی بچاتا ہے ہر ایک منظر ہر ایک منظر دکھانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم ہواؤں کو چلاتا ہے وہی برسات لاتا ہے وہی گیہوں کے پودوں میں وہی گیہوں کے پودوں میں نئی بالی اگاتا ہے وہی گیہوں کے پودوں میں نئی بالی اگاتا ہے میری کھیتی اگانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم مٹانے کو میرا اللہ کافی ہے میرا ہر غم خیر الورا ہیں مصطفیٰ ہیں شمس الضحیٰ ہیں مصطفیٰ ہیں خیر الورا ہیں مصطفیٰ ہیں شمس الضحیٰ ہیں مصطفیٰ ہیں بدر دجا ہیں مصطفیٰ ہیں خیر الورا ہیں مصطفیٰ ہیں شمس الضحیٰ ہیں مصطفیٰ ہیں بدر دجا ہے بدر دجا ہے بدر دجا ہے بدر دجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مصطفیٰ ہے لاجواب 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 ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب اور دے رہے کے اندھیرے چھٹ گئے یک بیک کفر و ضلالت کے اندھیرے چھٹ گئے یک بیک کفر و
اور ان کے قدموں سے کھلے ان کے قدموں سے کھلے، ان کے قدموں سے کھلے پتھر پر رحمت کے گلاب، مصطفیٰ ہے لاجواب، 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 مصطفیٰ ہے لاجواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرات یہ بند آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بتاؤ۔ اور یہ ان کے لیے ایک پیغام کہ اپنے جیسا کہنے والے، اپنے جیسا کہنے والے سید ابرار کو، اپنے جیسا کہنے والے سید ابرار کو، احمد مختار کو، احمد مختار کو ابھی توبہ کر کے کہہ دے، ابھی توبہ کر کے کہہ دے، ابھی توبہ کر کے کہہ دے، تجھ کو مل جائے ثواب، کیا مصطفیٰ ہے لاجواب، 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 مصطفیٰ ہے لاجواب۔ صدا دل سے ان کو پکارا کروں میں، صدا دل سے ان کو پکارا کروں میں، محبت میں ہنستے گزارا کروں میں، صدا دل سے ان کو پکارا کروں میں، صدا دل سے ان کو پکارا کروں میں، محبت میں ہنستے گزارا کروں میں، محبت میں ہنستے گزارا کروں میں، دعا ہر گھڑی خدا را کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت اللہ مولانا مشاہد رضا صاحب قبلہ، جناب حضرت اللہ مولانا سید مخلص صاحب قبلہ، شہزادہ حضور مولائے کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ جس کے ہم انتظار تھا ہوا قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ میں پہنچاتا ہوں، سماعت کرے۔ ایک بار محبتوں سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کر بولے یا رسول اللہ، اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ کہ صدا دل سے ان کو پکارا کروں میں، صدا دل سے ان کو پکارا
چلے جائیں گے لوگ دفنا کے جیسے چلے جائیں گے لوگ دفنا کے جیسے چلے جائیں گے لوگ دفنا کے جیسے میری قبر میں آئیں گے دو فرشتے میری قبر میں آئیں گے دو فرشتے سوالات مرقد میں جب ہو یہ مجھ سے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کرو میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں اور یہ بشر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے پاس بھی مال و زر ہو کروڑوں میرے پاس بھی مال و زر ہو کروڑوں کہ دنیا کی اب نعمتیں ہو کروڑوں میرے پاس بھی مال و زر ہو کروڑوں میرے پاس بھی مال و زر ہو کروڑوں کہ دنیا کی اب نعمتیں ہو کروڑوں یہ دل ہو کروڑوں یہ دل ہو کروڑوں جگر ہو کروڑوں یہ کی جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں اور شر میں پہنچاتا ہوں سماعت کرے ایک بار محبتوں سے بولے سبحان اللہ اور مچل کر بولے یا رسول اللہ درودوں کی ڈالی سلاموں کے تحفے درودوں کی ڈالی سلاموں کے تحفے فرشتے لبوں پر سجائے ہوئے ہیں درودوں کی ڈالی سلاموں کے تحفے فرشتے لبوں پر سجائے ہوئے ہیں درودوں کی ڈالی سلاموں کے تحفے فرشتے لبوں پر سجائے ہوئے ہیں حلیمہ کے گھر مصطفیٰ رہے گئے حلیمہ کے گھر مصطفیٰ رہے گئے دو عالم اسی میں نہائے ہوئے گئے حلیمہ کے گھر مصطفیٰ رہے گئے دو عالم اسی میں نہائے ہوئے گئے اور یہ بشر ملاحظہ فرمائے گناہگار ہوگا خطا کار ہوگا پہنچا تو سماعت کریں گناہگار ہوگا خطا کار ہوگا
مگر جو نبی کا وفادار ہوگا. اور مچل کر بولے یا رسول اللہ. گناہگار ہوگا خطا کار ہوگا مگر جو نبی کا وفادار ہوگا. گناہگار ہوگا گناہگار ہوگا خطا کار ہوگا مگر جو نبی کا وفادار ہوگا. جلائے گی کیسے بھلا اس کو دوزخ, جلائے گی کیسے بھلا اس کو دوزخ, وہ دامن میں جسی کو چھپائے ہوئے ہے. جلائے گی کیسے بھلا اس کو دوزخ, وہ دامن میں جسی کو چھپائے ہوئے ہیں. اور ڈرانے کی باتیں ستانے کی باتیں نہ کر مسلموں کو بھگانے کی باتیں. کہہ دے سبحان اللہ. اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. ڈرانے کی باتیں بھگانے, ڈرانے کی باتیں ستانے کی باتیں نہ کر مسلموں کو بھگانے کی باتیں. ڈرانے کی باتیں ستانے کی باتیں نہ کر مسلموں کو بھگانے کی باتیں. انہیں کیا بھگائے گا بھارت سے کوئی, ہمیں کیا بھگائے گا بھارت سے کوئی جو خواجہ پیا کے پسائے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت زندہ باد. ہاں انہیں کیا بھگائے, کہہ دے سبحان اللہ. اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. اور مچل کے بولے سبحان اللہ. ڈرانے کی باتیں ستانے کی باتیں نہ کر مسلموں کو بھگانے کی باتیں. ڈرانے کی باتیں ستانے کی باتیں نہ کر مسلموں کو بھگانے کی باتیں. انہیں کیا بھگائے گا بھارت سے کوئی, انہیں کیا بھگائے گا بھارت سے کوئی جو خواجہ پیا کے بسائے ہوئے ہیں. اور یہ بے ملاحظہ خدا کے ولی کی کرامت تو دیکھا, خدا کے ولی کی کرامت تو دیکھا, مجاہد کی شان ولایت تو دیکھو. کہہ دے سبحان اللہ. خدا کے ولی کی کرامت تو دیکھو, مجاہد کی شان ولایت تو دیکھو. خدا کے ولی کی کرامت تو دیکھو, مجاہد کی شان ولایت تو دیکھو. یہ ممکن نہیں رے بڑھ جائے آگے, یہ ممکن نہیں رے بڑھ جائے آگے. مجاہد مسلح بچھائے ہوئے ہیں. اور یہ
نبی کی محبت سے سرشار ہیں ہم، جو سچے عاشق ہیں، جو سچے بریلوی ہیں۔ یہ شعر پہنچا تو شعر سننے کے بعد کوئی بھی حضرات خاموش نہیں بیٹھیں گے، شعر پہنچا تو سماعت کرے۔ نبی کی محبت سے سرشار ہیں ہم، بریلی کے سچے وفادار ہیں ہم۔ نبی کی محبت سے سرشار ہیں ہم، بریلی کے سچے وفادار ہیں ہم۔ نبی کی محبت نبی کی محبت سے سرشار ہیں ہم، بریلی کے سچے وفادار ہیں ہم۔ ملاتے نہیں ہاتھ ہم نجدیوں سے، ملاتے نہیں ہاتھ ہم نجدیوں سے، ہمیں اعلی حضرت بتائے گئے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ، خدا ان کو ہر وقت رکھے سلامت، خدا ان کو ہر وقت رکھے سلامت، دعاؤں سے جن کی برستی ہے رحمت، خدا ان کو رکھے، خدا ان کو ہر وقت رکھے سلامت، دعاؤں سے جن کی برستی ہے رحمت، خدا ان کو ہر وقت رکھے سلامت، دعاؤں سے جن کی برستی ہے رحمت، یہ رب کا کرم باپ ماں کی دعا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ صاحب وسعت ہے، باخبر ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کی لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے
اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا۔ جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ سو اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں ٹھاٹھ سے گھومنا تمہیں دھوکہ نہ دے، اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی
مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازرائے تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے
اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے